الذین یؤمنون بالغیب، غیب ما غاب عن عینیک، جو آپ کو نظر نہیں آتا اس کو غیب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مرید کو جب پوچھا کہ نماز ضروری نہیں ہے، کہا ان اماموں کے پیچھے میری نہیں ہوتی، میں تو کعبہ شریف میں پڑھ کے آتا ہوں، اور کبھی کہتے ہیں مسجد نبوی میں پڑھ کے آتا ہوں۔ بڑے تنگ آ گئے کہ کیا مصیبت ہے۔ تو پیر صاحب نے کسی موقع پہ کہا کہ بھئی ایسا ایک کلو کا چوزا ہو، اس کو اصل گھی میں تل لے، اور بس دوپہر کے کھانے میں صرف وہی دے اور کچھ نہ لگا۔ دوپہر کا کھانا جب لگا تو مرید نے ایک اتنا بڑا کنڈا سفید چاول سے بھر کے رکھا، اور حضرت صاحب نے کہا مجھے میں نے خواہش ظاہر کی تھی، وہ کیا ہوا؟ وہ یہی ہے۔ بہت سے ہو گئے کہ بدتمیز گستاخ میرے ساتھ مذاق کرتے۔ اس نے کہا حضرت آپ یہاں سے کعبے کو دیکھتے، مسجد نبوی آتے جاتے، آپ کو اتنا نظر نہیں آتا اس چاول کے اندر میں نے چوزا پکا کے ڈالا ہے، ایسا کھولا تو اندر مرغا نہیں چلا ہے۔ یہ غیب نہیں ہے، غیب جو انسانی دسترس سے باہر ہے۔ بابا یہ ہمارے ہاتھ ہے، ہمیں پتہ نہیں یہ کب طاقت چھوڑ رہے ہیں، یہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں کب بینائی ختم ہو جائے گی، یہ ہماری ٹانگیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کب کام چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے مخلوق کو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مخلوق میں بڑی مخلوق انبیاء ہے، ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا، اور اولیاء کو الہام، کشف وغیرہ کے ذریعے۔ لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام کو تحقیق، کسب اور محنت کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ مسند امام احمد میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا ہے کہ اتدرون اخواننا، تمہیں ہمارے بھائیوں کا پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا وہ ہم ہیں۔ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، مستقل فضیلت ہے۔ صحابہ نے کہا ملائک ہوں گے؟ کہا وہ تو گناہ ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا آگے دیکھو الفاظ مسلم کے، اخواننا الذین یاتون بعدنا، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، لم یرونا، دیکھا کبھی نہیں، ویؤمنون بنا، اور پورا ایمان رکھتے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الوفی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ پارسا و متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھیں گے نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ ہے، صرف صلاۃ ہی نہیں بلکہ یصلون، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، مساجد بنوانا۔ مساجد میں امام، خطیب، مؤذن کہاں سے آئیں گے؟ مدارس آباد کرنا۔ ویقیمون الصلاۃ، مسجد خالی بنوانا نہیں ہے، مسجد کو حالات کے مطابق کرنا ہے۔ یہ پنکھے، یہ روشنی، یہ قالین، یہ گرمی اور سردی کے انتظامات، یہ بہترین اماموں کا تقرر، عمدہ انتظامات، بہترین قسم کے فضائیں قائم کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آرام اور تسلی سے نماز پڑھ سکیں۔ نماز پڑھنا، وضو کرنا، پاک کپڑے پہننا، جسم کو پاک رکھنا، جگہ صاف ستھری پاک تلاش کرنا، اقامت و صلاۃ کرنی ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، آگے نماز فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو، ہر نماز کے لیے حکم اور ادب ایک۔ کوئی نماز بھی ایسی نہیں جس میں سجدہ کم کر دیا گیا، کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر پاکی ضروری نہیں۔ ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں زندگی دی ہے، عمر دیا ہے،
جوانی دی ہے، صحت دی ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے دین پر خرچ کر دی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خرچ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ مال اس کا تعلق دل سے ہے. اس لیے جب مال زیادہ ہو تو بھی ممرض ہے، بیمار کر دیتا ہے، اور مال بالکل نہیں ہے تو بھی پریشانی ہے. اگر دنیا نہ باشد درد مندے وگر باشد بمہرش پائے بندے. اللہ اکبر و کبیرہ. اتنی دنیا ہو کہ آدمی عزت سے رہے اور کسی اور فقیر اور مسلم کا بھی مدد کر سکے. جب خزانے پھیلیں گے بڑھیں گے پھر کراچی کم پڑ جائے گی، پھر لاہور اسلام آباد، پھر وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر فرانس جاپان، پھر وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر برطانیہ اور امریکہ. تو اتنی سی زندگی ہے چند دنوں کی وہی میں کم جائے گی. اچانک پتہ چل جائے گا فلاں جگہ گر کے مر گیا، آج اس کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی آ رہی ہے. حدیث میں اس لیے ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو قابل کفایت ہے. ویسے لوگوں سے مال نکالنا یہ مشکل مرحلہ ہے بہت زیادہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. قرآن کریم سورۃ حدید میں اللہ نے اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے. پہلے فرمایا ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہے، اکثر انفقوا مما رزقناکم. پھر فرمایا تمہارا صحیح جعلکم مستخلفین فیہ، لیکن چند دنوں کے لیے ہو. پھر فرمایا چلو قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا. پھر فرمایا نہیں دو گے مر جاؤ گے، رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میں کہتا ہوں سیٹوں سے مان لینا ہو تو اس کے لیے بھی آیت یاد کرنی پڑے گی. چندے کی بھی باقاعدہ تقریر ہوتی ہے. اس انداز سے وہ بیان کرتے، وہ حریری نے، مقامات حریری والے نے بہت تقریریں کی ہیں. وہ مسجدوں میں جا کے روتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا مردہ جو ہے نا باہر پڑا ہوا ہے اور کفن کا کوئی انتظام نہیں. تو مسلمان جب یہ سن لے کہ ایک مسلمان بھائی مرا ہے اور ان کے رشتے دار کے پاس ایسے نہیں ہے کفن کے، تو آدمی دل کی کوشش کرتا ہے. تو حارث ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا. جب وہ شہر سے باہر نکلا فأخرج سرواله وفتح وأخرج ذكره وقال هذا ميتي أجمع له المال. یہی میرا مردہ ہے، میں اس کے لیے عمر بھر خدمت کرتا ہوں اس کی، اور اس کے لیے چندے اکٹھے کرتا ہوں.